وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے. یہ اشارہ بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرف ہے. جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی کو خبر مل چکی تھی کہ یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے عہد توڑ دیا ہے، عہد شکنی کی ہے. معاہدہ تھا مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے دفاع کرنے کا، تو بجائے اس کے ایک معاہدے پر قائم رہتے الٹا عہد توڑ کر انہوں نے کفار قریش کا ساتھ دیا. یہ خبر آپ کو مل چکی تھی اور صحابہ اس خبر پر بھی تل ملا رہے تھے، جن میں سعد بن معاذ کا کردار بڑا روشن اور واضح. یہ واحد صحابی جو زخمی ہوئے، ان کی شاہ رگ میں تیر لگا اور خون جاری ہو گیا، اور یہ شاہ رگ بند نہیں ہوتی، موت نظر آ رہی ہے. اس موقع پر سعد بن معاذ نے دعا کی، اللہم ان ابقیت حربا مع المشرکین فابقنی لہا. یا اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے، اگر آج کے بعد دوبارہ یہ مشرکین تیرے نبی کے شہر پر حملہ کریں گے، مدینہ منورہ پر، تو اس شہر کے دفاع کے لیے مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے. اگر آج کے بعد دوبارہ یہ حملہ کرنے کی جرت کریں گے، اس وقت کے لیے مجھے زندگی عطا فرما دے. دیکھیں زندگی کس چیز کی طلب کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اہل خانہ سے مل لوں، بیوی بچوں سے مل لوں، نہیں. خون جاری ہے اور بڑی تیزی سے گر رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہو رہی کہ یا اللہ مشرکین مکہ آج کے بعد بھی تیرے نبی کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے آئیں گے، مجھے اس وقت کے لیے مہلت دے دے. اور اگر نہیں آئیں گے تو خون جاری ہے، زخم لگ چکا، رگ کھل چکی، پھر اس کو شہادت کی موت بنا دے. لیکن یا اللہ اتنی مہلت تو دے دے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو کے انجام کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر جاؤں. اس خبیث قوم نے آہ شکنی کی ہے، کفار قریش کا ساتھ دیا ہے، تو اتنی مہلت تو مجھے دے دے کہ ان کا انجام دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لا تمتنی حتی تشفین فی بنو قریظہ، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو بنو قریظہ کے یہودیوں کے انجام کو دکھا کر مجھے شفا نہ دے دے، آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر دے. یہ جملے تھے، سیدھے عرش معلیٰ پر گئے، خون بند ہو گیا، خون بند ہو گیا. نبی علیہ السلام اور صحابہ اپنے گھروں کو لوٹے. جنگ احزاب کے بعد کوئی 21-22 دن کا محاصرہ تھا، طویل بھوک بھی تھی، اور اس قدر گرد و غبار سے ان کے چہرے اور جسم ڈھکے پڑے تھے. ام ہانی فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی لوٹ کے میرے گھر آئے تو آپ کو پہچان نہ سکی میں، اس قدر گرد و غبار آپ کے چہرے پر چھایا ہوا تھا. آپ نے ہتھیار اتارے، غسل کیا، جبریل امین پہنچ گئے، جبریل علیہ السلام پہنچ گئے. لماذا وضعت اللعام والملائکۃ لم تضع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے، آپ نے کیوں اتار دیے؟ فرمایا کہ جنگ ختم ہو چکی، ہتھیار تو اتار نہیں تھے، اتنے دن کی تھکن، ہتھیار تو اتار نہیں تھے کیونکہ اور مہم باقی ہے. فرمایا کہ ہاں، بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کے انجام دیکھنے کی تمنا سعد بن معاذ نے کی ہے. ان کی دعا عرش معلیٰ پر پہنچ چکی اور اللہ کا حکم ہے وہ مہم ابھی انجام دیجیے. نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا، بلکہ ایک جملہ تاریخی ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلی صلاۃ العصر بن قریظہ. جو اللہ کو مانتا ہے، روز آخرت کو مانتا ہے، وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے. سبحان اللہ، قربان صحابہ کے ایمان پر. کسی نے شکوہ نہیں کیا. ابھی تو پچھلی جنگ کی تھکاوٹیں نہیں گئی، فاقہ اور بھوک، پیٹوں پر پتھر باندھے، اب دوبارہ ہم ایک اور مہم میں چلے جائیں، کوئی شکوہ نہیں. صحابہ دوڑے جا رہے ہیں کہ
کہ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنی. راستے میں نماز کا وقت ہو گیا جو اول وقت ہوتا ہے، بعد نے نماز پڑھ لی کہ اللہ کے نبی کا مقصد فوری جانا ہے، وہ فوری ہم جا رہے ہیں. اور بعض نے کہا نہیں، ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی، ہم تو وہیں جا کے ادا کریں گے. نبی علیہ السلام کو بعد میں دونوں باتیں معلوم ہوئی، آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، دونوں کے ساتھ موافقت کی. اہل حدیث تھے وہ، اول وقت میں نماز ادا کرنا بھی اہل حدیثیت ہے، اور اللہ کے نبی کے الفاظ کے ظاہر کو لینا بھی اہل حدیثیت ہے کہ ہم تو عصر کی نماز وہیں جا کے ادا کریں گے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان. چنانچہ محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا. یہ محاصرہ بھی 1 ماہ جاری رہا. یہودی اس کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ کریں، کوئی حکم بھیج دو. اور یہودیوں نے خواہش کی کہ سعد بن معاذ جس نے دعا کی تھی اسی کو حکم بنا کر بھیجو. پرانے تعلقات تھے تو شاید ان تعلقات کی بنا پر کوئی ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں. سعد بن معاذ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ تم جا کر فیصلہ کرو بنو قریظہ کا. تو آپ نے فیصلہ کیا کیا کہ جو تمہارے مقاتلین ہیں، جو لڑنے کے قابل، لڑائی کے قابل، ہم ان سب کو قتل کریں گے، اور تمہاری عورتیں اور بچے انہیں قتل نہیں کریں گے، وہ ہمارے قیدی ہوں گے، ان کو زندہ رکھیں گے ہمارے قیدی کے طور پر. یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ان کو قبول کرنا پڑا. پھر سارے مقاتلین جو جوان تھے، بالغ تھے، ان کو قتل کیا. کعب القرظی انہیں یہودیوں میں سے تھے جو بعد میں اسلام لے آئے. وہ فرماتے ہیں کہ سب مقاتلین کھڑا کیا گیا اور ان کی بلوغت چیک کی گئی، ان کے زیر ناف بال دیکھ کر. جس کے بال آئے ہیں وہ بڑا ہے، اس کو قتل کیا گیا، اور جس کے بال اب تک نہیں آئے اس کو غیر بالغ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا، وہ قیدی بن گیا. تو کعب القرظی بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے زیر ناف بال نہیں آئے تھے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اچھا اسلام ان کا بن گیا. یہ بنو قریظہ کا قصہ، اور اس میں سعد بن معاذ کے مناقب. واپس آئے تو سواری پر سوار تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کا استقبال کرو، سعد بن معاذ کا. صحابہ نے استقبال کیا. پوچھا نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کر کے ہے؟ فرمایا کہ تقتل مقاتلہم وتسبى نساؤہم وذراریہم. فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو ان کے جوان ہیں مقاتلین ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے گا. فرمایا لقد حکمت بحکم الجبار، سعد جو تم نے فیصلہ کیا عرش معلیٰ پر اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا. تم نے بالکل وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے. پھر سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبی میں گاڑ دیا. ان کے ساتھ ایک اور خیمہ بنو غفار قبیلے کا. سعد بن معاذ مسجد نبی کے اس خیمے میں آرام فرما رہے ہیں. بنو غفار کے لوگوں نے دیکھا ان کے خیمے میں خون آ رہا ہے، گھبرا کے باہر نکلے. وہ خون سعد بن معاذ کے خیمے سے آ رہا تھا. وقت اخیر آ گیا. سعد کی دعا تھی اتنی مہلت دے دے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے انجام کو دیکھ لو. اللہ نے مہلت دے دی، بلکہ فیصلہ بھی سعد بن معاذ سے کروایا. اور آخر یہ اللہ کا نیک بندہ شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا. فرمایا ھذا العبد الصالح تحرکت العرش، اللہ کا جو نیک بندہ اس کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا. وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وشاہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. یہ سعد بن معاذ کے مناقب. یہ وہ لوگ جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا. سچے لوگ ہیں، ان کا تعلق باللہ سچا ہے، تعلق بالرسول سچا ہے، اور یہ صدق ان کے کام آئے گا، اور ہر بندے کے کام یہ صدق آئے گا.